دل کے بارے میں ایک بات اور میں آپ کو کہوں کہ یہ دل ایک طریقے کا پورے جسم کا بادشاہ ہے. یعنی اگر کسی ملک کا حکمراں اگر صحیح ہو تو وہ پورے ملک کی رعایا بہتر رہتی ہے اور اچھے طریقے سے رہتی ہے. اگر وہ سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ دل ایسا بادشاہ ہے جو اگر بگڑ جائے تو پورے جسم کے نظام کو خراب کر دیتا ہے، اور اگر یہ اچھے طریقے سے رہے، نارمل رہے، تو پورا جسم سکون محسوس کرتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس مالک کل نے ہم تمام مسلمانوں کو پھر سے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اور پھر گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں اتنی قوت، اتنی استعداد اور اتنی ہمت عطا کی کہ ہم سبھی لوگ رمضان کے پہلے عشرے کی تکمیل مکمل کرنے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہمت عطا کرے، تمام تر شرور و فتن سے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب، ماہر طبیب، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے اس کائنات میں بھیج کر پوری انسانیت کو زندگی کے رول ریگولیشن سے آگاہ کرایا۔ بالخصوص اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب عطا کی، جسے ہم پڑھ کر کے زندگی کے وہ اسرار، وہ حقائق، وہ تعلیمات، وہ معرفت اور وہ فلسفے سیکھتے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب اور کسی بھی کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں ہے۔ حاضرین جمعہ، آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے۔ ہم لوگ جمع ہیں ایک جذبے کے تحت، ایک احساس کے تحت۔ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تراویح کا بھی انتظام ہے، تفسیر بھی سن رہے ہیں۔ یہ سب وہ ظاہری اعمال ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سر سے لے کر پیر تک جسم کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے عضو ہیں، جتنے حصے ہیں، ان تمام حصوں میں ایک حصہ ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو نظر نہیں آتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حصے کے خراب ہونے کی وجہ سے پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ حصہ اگر بلاک ہو جائے اور اس حصے کو اگر بلاک کر دیا جائے تو پورے اعضائے انسانی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے جسم کا سینٹر پوائنٹ ہے، جہاں سے سارے پرستاؤ اور سارے رول ریگولیشن پاس کیے جاتے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے دل۔ یہ جو دل ہے، جو کبھی دھڑکتا ہے، جسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ دھڑک رہا ہے، جسے کبھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے دل بیمار ہو گیا ہے، جسے کبھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے دل پتھر ہو گیا ہے، جسے کبھی ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے دل جیسے سوج گیا ہے، جسے کبھی ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے دل جیسے مردہ ہو گیا ہے۔ یعنی دل کے الگ الگ اقسام ہیں، جسے آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے تو حدیث کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ دل جب خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ رمضان کے جہاں بہت سارے تقاضے ہیں، وہیں رمضان کا ایک اہم تقاضا رب ذوالجلال کا اس روئے زمین پر بسنے والے بالخصوص خیر امت سے یہ مطالبہ ہے کہ جب اسے رمضان کا مبارک مہینہ جب میسر آئے تو اس کی دل کی صفائی ہو جائے۔ اگر دل کی صفائی نہ ہو تو عید رمضان کے ان مقدس مہینے یہ سارے مقدس مہینے کتنی مرتبہ ہمارے سروں سے گزر جائیں گے، لیکن رمضان کا یہ مہینہ ہم کو فائدہ نہیں دے گا۔ کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کا دل جو چیز انڈیکیٹ کرتا ہے دماغ وہی سوچتا ہے۔ یعنی دماغ کا اگر سسٹم اگر بلاک ہو جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دل صحیح طریقے سے بلڈ اس کو سپلائی کرے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ جب کوئی چیز نیچے ہوتی ہے تو اس کے نیچے سے جانے میں، اوپر پہنچنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جب کوئی چیز اوپر ہو تو اسے نیچے آنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب ہم ایسے کھڑے رہتے ہیں تو یہ دل نیچے رہتا ہے اور یہ دماغ اوپر رہتا ہے۔ کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نماز پر ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو دل اوپر ہو جاتا ہے، دماغ نیچے چلا جاتا ہے، یعنی یہاں سے بلڈ کو ریلیز کرنے میں دماغ تک بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی تفسیر کے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جو لوگ لمبے سجدے کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں برین ہیمریج کے اثرات کم ہوتے ہیں، چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ دل ہے۔ دل کے بارے میں ایک بات اور میں آپ کو کہوں کہ یہ دل ایک طریقے کا پورے جسم کا بادشاہ ہے، یعنی اگر کسی ملک کا حکمراں اگر صحیح ہو تو وہ پورے ملک کی رعایا بہتر رہتی ہے اور اچھے طریقے سے رہتی ہے۔ اگر وہ سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل ایسا بادشاہ ہے جو اگر بگڑ جائے تو پورے جسم کے نظام کو خراب کر دیتا ہے، اور اگر یہ اچھے طریقے سے رہے، نارمل رہے، تو پورا جسم سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان اسی ویک پوائنٹ پر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے۔ شیطان جب آتا ہے نا، اسی دل کو پہلے اپنے گرفت میں لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سارے فرمان یہیں سے صادر ہوں گے، اس کو پہلے اپنی گرفت میں لو، اور اس کے بعد وہ پھر وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، ذہن میں طرح طرح کے منصوبے ڈالتا ہے، اور پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن وہ آپ میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جس عمل کو رحمانی عمل ہونا چاہیے وہ عمل شیطانی عمل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی انسان ہمارے حق کو تسلیم نہیں کرتا، فی قلوبہم مرض، اس کے دل کے اندر مرض لاحق ہو جاتا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اگر تم نے اپنے لیے برائی چنا ہے تو لاؤ تمہارے دل کے اس مرض کو اور بڑھا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل تو وہ ہوتا ہے جسے آپ عمومی طور پر، دل کے بہت سارے اقسام ہیں جس پر میں صرف اس کے قسموں پر اگر گفتگو کروں تو گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن اس کا محل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جس کی مثال کسی بنجر زمین کی ہوتی ہے، جیسے کسی بنجر اور سخت زمین میں اگر آپ اناج ڈالیں تو وہ اناج سوکھ جائے گا لیکن زمین سے کوپل نہیں نکلے گا۔ آسمان اگر اپنا سینہ کھول کر کے بارش کا نزول کر دے، بارش برسنے لگے، پانی جمع ہو جائیں گے، کتے جانور اپنی پیاس آ کر کے بجھا لیں گے، لیکن بذات خود اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دل ایک بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو سرسبز و شاداب زمین کی طرح ہوتا ہے، جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی اگر برسے نمی پیدا ہوتی ہے اور زمین اپنے سینے سے خوبصورت کوپل نکالتی ہے۔ تو زمین دو طرح کے ہوئے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دلوں کو ان سرسبز و شاداب زمینوں کی طرح بنا دے جس میں خوبصورت کوپل نکلتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی احادیث، قرآن حکیم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ جب دل خراب ہو جائے تو پورے جسم انسانی کے سارا حصہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کا خوف انسان کو ستانے لگتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دل کے حوالے سے گفتگو کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ نرم دل پیدا کیے گئے ہیں، نرم دل پیدا کیے گئے ہیں، یعنی دل کی نرمی کا ہونا بھی یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل پیدا، یعنی اگر آپ کا دل نرم ہے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں، اللہ کی رحمتوں کے دیکھ ریکھ میں آپ کا دل ہے۔ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے گئے کہ آپ کا دل نرم ہے، یعنی
دل کی نرمی کا ہونا دراصل یہ پیغمبرانہ وصف کا حصہ ہے. یعنی اگر آپ کا یہ دل نرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح آپ کا دل ہو رہا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے. دل کی سختی انسان کی زندگی کے سارے ماحول، سارے نظام کو خراب کر دیتی ہے. اور یہیں پر قرآن حکیم کے اس آیت کے اندر اسی سائیکلوجی کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر دل سخت ہو تو پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے لائف میں. یہ دیکھیں، دل سخت ہو تو انسان کے اندر جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے چھٹنے لگتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کسی آدمی کو پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس نے ڈکٹیٹر پنی دکھایا اور بہت دنوں تک لوگ اس کے آس پاس رہے؟ نہیں رہے. دل اگر سخت ہو تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے. دل اگر سخت ہو انسان کے اندر سے اخلاق ختم ہو جاتا ہے. دل اگر سخت ہو انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. دل اگر سخت ہو انسان کے اندر سے شرافت ختم ہو جاتی ہے. دل اگر سخت ہو انسان کے اندر سے سخاوت ختم ہو جاتی ہے. دل اگر سخت ہو انسان کے اندر سے نفاست ختم ہو جاتی ہے. دل اگر سخت ہو تو انسان کے اندر سے وہ سارے انسانی عناصر ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا. اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کا دل نرم ہے. لیکن اگر دل سخت ہوتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. دل اگر سخت ہوتا تو سب سے پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس جو صحابہ کرام کی جماعت ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے پھرتی رہتی ہے کہ رسول اعظم اشارہ کریں اور ہم پہاڑ کی بلندیوں سے کود جائیں، یہ فدائیانہ جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا نہ ہوتا. اللہ فرماتا تو اگر لوگوں میں محترم ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دل کو نرم کیجیے. دل کی سختی آپ کو بھیڑ بھاڑ میں بھی بہت اکیلا بنا دے گی. آپ کو لگے گا کہ میں بہت اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت پیسہ والا انسان ہوں، لیکن زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ بھیڑ بھاڑ میں بھی بہت تنہا ہو جائے گے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی اتنی مہربانیاں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک دل کو نرم بنایا ہے تو فاعف عنہ. جب لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ درگزر کیا کیجیے. کمال حیرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے جس لفظ کے ساتھ ہم شب قدر میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی اللہ سے ہم دعا یہ کرتے جیسے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے ایک کاغذ قلم سے کوئی چیز لکھ دیا، لکھنے کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو یہ تو وہ ہوا کہ بھائی آپ کی نظروں سے وہ چیز اوجھل ضرور ہو گئی ہے لیکن وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بالکل صرف نظروں سے اوجھل نہ کر بلکہ اس کو ایسا اوجھل کر دے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہو، جیسے میں دیوار پہ لکھ کر کے اس کو پھر مٹا دیتا ہوں، مٹانے کے بعد وہ الفاظ نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ فاعف عنہ. آپ لوگوں کو درگزر کیا کیجئے، واستغفر لہم، معاف کیا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ضرورت جب پڑے وقتاً فوقتاً تو ان سے آپس میں مشورہ بھی کیا کیجئے. میں جب اس آیت کریمہ کو میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اس بات پر کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، تو بچا کیا؟ بھائی ایک آدمی معاف کر چکا ہے تو ختم ہے. سماجی زندگی میں ہوتا ہے کیا کہ لوگ بولتے ہیں فلانے سے جھگڑا چل رہا ہے، اٹھو اس سے اس سے تم معافی تلافی کر لو، مل لو. کہتا ہے گلے مل لیا، ہاتھ ملا لیا، میں نے معاف کر دیا، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، پھر وہ اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں. جب وہ راستے جب چلے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ تھی اسی لیے میں نے اس سے گلے مل لیا، ورنہ اس کم وقت کو چھوڑوں گا میں، دیکھ لوں گا اس کو فرصت سے ذرا. یہ دیکھیے کیا سائیکلوجی. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وشاورہم فی الامر. جب بلا کر کے اس سے بات کرو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ تم نے دل سے معاف کیا. دیکھیے کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنا خوبصورت کلام اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ گفتگو کرتا ہے کہ اس سے مشورہ کرو. اسی لیے یہ تین چیزیں جو ہے وہ خاص طور سے انسانی زندگی میں کہیں بھی اگر نافذ کر دیجئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ پورا نظام، پورا سسٹم بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اب دیکھیے خاص طور سے اس دل کی صفائی کا اور دل کی نرمی کا
ضرورت سے زیادہ احساس اس رمضان کے اندر ہوتا ہے کہ جب یہ دل صاف نہیں ہوگا تو آپ دن بھر بھوکے رہیے، دل میں اگر کدورت بھرا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول، ان سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، اے عبداللہ ابن مسعود رمضان کا آپ لوگ استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا ما کان احدنا یجری علی استقبال للہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو استقبال ہم اس طریقے سے کرتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر کدورت کی جرت نہیں کرتا تھا ذرہ برابر، یعنی اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر کدورت رکھیں۔ معاف کیا کیجیے، اس لیے کہ جس گلاس میں گندگی ہوتی ہے اس گلاس میں کوئی شربت رکھ کر کے نہیں پیتا ہے۔ جب دل اگر گندا ہوگا تو اللہ کی رحمتیں داخل نہیں ہوگی، جب دل اگر گندا ہوگا تو اللہ کی نوازشیں نہیں ہوں گی، جب دل گندا ہوگا تو اللہ کی عنایتیں نہیں ہوں گی۔ دل کو نرم بنائیے، دل کی سختی یہ شیطان کا وصف ہے اور دل کی نرمی یہ انسان کا وصف ہے۔ کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک موقع پر عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے پہلی کی امتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، فرمایا کہ وہ رمضان کے روزے کی وجہ سے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، صدقات کی وجہ سے نہیں، عطیات کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، کہتے ہیں لسلامتی صدورہم، اس لیے کہ وہ سارے فرائض، وہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر فرض کی تھی، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، وہ تو اللہ کا تقاضا تھا، وہ تو پورا کرنا ہی تھا۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو فرض کر دیا ہے تو اسے کرنا ہی ہے، معاف کی کوئی صورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازا تھا وہ صرف نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں نوازا تھا، لسلامتی صدورہم، بلکہ ان کے دل بہت زیادہ نرم تھے، بہت سلامت تھے، بہت اچھے تھے، دل کی نرمی تھی، وہ انسانیت کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے تھے تو پیار سے ملتے تھے، محبت سے ملتے تھے۔ نماز روزہ اپنی جگہ، لیکن ان کی عام زندگی کے اندر سختی نہیں تھی، وہ یتیموں کو دیکھتے تھے، ان پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے۔ کہتے دل سخت نہیں تھے، ان کے دل اچھے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا، ان کے اتنے فضائل بتائے، ان کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتائیں، ورنہ اگر دل سخت ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام بلند نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اگر بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے، شارٹ فارمولہ۔ لیکن یہاں کیا ہے، ہر آدمی بولنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں بھی بول رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے دو فرشتے ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں، بولے چلا جا رہا ہے، جس کو بولنے نہیں آتا وہ بھی بول رہا ہے، جو بولنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی بول رہا ہے، بلا ضرورت بھی بول رہا ہے۔ کبھی کبھی تو بعض لوگوں کے زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کے پاگل ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام بلند کیا، بڑے مقام دیے، بڑی نوازشیں عطا کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر بات کروں تو لمبی ہو جائے، لیکن چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ 30 سال بھی عمر نہیں ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 36 سال کی عمر مکمل نہیں ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ مقام اتنا بڑا، بلندی اتنی بڑی
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اللہ کے فرشتے اس جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے بیان کیا اے اللہ کے رسول سعد کا تو وزن بڑا ہے, لمبائی بڑی ہے, دیکھنے میں اچھے قد و قامت کے آدمی تھے, لیکن اے اللہ کے رسول ان کا جنازہ ہم اٹھا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہلکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے سعد کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن دراصل اس کے جنازے کو فرشتوں نے کاندھا دیا ہوا ہے. خوبی کیا تھی, یہ مقام کی بلندی کی وجہ کیا تھی؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں سارے کہ آؤ سعد تمہاری روح جدھر سے چاہے داخل ہو جائے. جب مہمان کوئی بہت بڑا ہوتا ہے, بہت محترم ہوتا ہے, انسان اپنے گھر کے ایک ایک دروازے کھول دیتا ہے, آ جائیے جہاں سے, چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. یہ مقام ہے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے, کہا کہ ابھی جو آدمی اس دروازے سے گزرے گا, جو آدمی اس دروازے سے گزرے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوگا. سارے کے سارے صحابہ کرام کی نگاہیں اس دروازے کی طرف لگ گئیں کہ دیکھتا ہوں وہ کون خوش نصیب ہے. حضرت سعد بن معاذ اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں, اچانک دیکھا صحابہ کرام نے کہ دروازے کے سامنے سے سعد بن معاذ کا گزر ہوا. لوگ پریشان ہوئے. آج تو ہم لوگ اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی مالدار کیسے ہوئے, ذرا اس ٹیکنک کو سمجھے, فلاں آدمی ترقی کیسے کیا اس ٹیکنک کو سمجھے, فلاں آدمی نے اگر اتنی جلدی چھلانگ ماری ہے تو اس کے پیر کو ڈیمیج کیسے کریں. دن رات اسی گمان میں لگے رہتے, اسی سوچ میں لگے رہتے. اگر فلاں آدمی اچانک سے اچھا کپڑا پہن رہا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کیسے آئی. لیکن صحابہ کرام کا کلیجہ دیکھو, وہ دن رات یہی سوچتے تھے کہ اللہ کی جنت کیسے نصیب ہوگی. وہ بھی جیتے تھے ہماری طرح, کھاتے تھے, پیتے تھے, تجارت کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حصول پہ کسی بھی چیز کے حصول کو مقدم نہیں کرتے تھے, وہ حاوی نہیں ہوتی تھی. حضرت سعد بن معاذ کا گزر ہوا, صحابی رسول نے تمام صحابہ کرام نے حضرت معاذ کو جاتے ہوئے دیکھا. جستجو لگ گئی کہ پتہ تو کریں کہ سعد بن معاذ کے اندر آخر خوبی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے گزرتے ہوئے جنت کی بشارت سنا دی. ایک صحابی رسول پیچھے لگ گئے, جا کر کے سعد بن معاذ کے گھر قیام کیا, کھایا پیا رہے, 3 روز تک مہمان کی طرح گزارا. دیکھا کہ سعد بن معاذ ہماری طرح اٹھ رہے ہیں, صبح میں فجر کی اذان ہوتی ہے وہ اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سنت پڑھتے ہیں. ظہر کی اذان ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں, سنت پڑھتے ہیں. عصر کی اذان ہوتی ہے, سنت پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے, سنت پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. عشاء کی اذان ہوتی ہے, جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھتے ہیں. جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی کھاتے ہیں, جتنے سجدے ہمارے اتنے سجدے ان کے, جتنی زبان پر باتیں ہماری وہی باتیں ان کے اندر. لیکن آخر خوبی کیا ہے؟ کوئی خوبی نظر نہیں آئی. بالآخر بادل ناخواستہ خاموش ہو کر کے, نامراد ہو کر کے حضرت سعد بن معاذ کے گھر سے واپس جا رہے. پوچھنے لگے, اچانک آگے بڑھے, پھر پوچھا سعد بن معاذ ایک بات کہوں, 3 روز آیا تھا میں نے, رات میں چپکے چپکے تمہاری دیکھ ریکھ کی, جاسوسی کی, یہ دیکھنا چاہا کہ تم کرتے کیا ہو. سعد بن معاذ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنتی ہو, میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تمہارا عمل کون سا ہے, کہ رسول اعظم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. لیکن اے سعد بن معاذ, مجھے کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کیوں کہا. سعد بن معاذ کوئی ایسی خوبی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, جو ہم نے دیکھا نہیں, جو تمہارے اندر ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارا مقام یہ بلند کیا. حضرت سعد بن معاذ بھی کنفیوز ہو گئے, سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کون سا عمل میرا. حضرت سعد بن معاذ خاموش رہے. صحابی رسول جب جانے لگے, حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ادھر آؤ. نوٹ کرنا میرے دوستو, کتنا پیارا جملہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا. حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ سنو,
میں نے غور کیا ابھی کوئی خوبی تو نظر نہیں آئی، لیکن انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، حضرت سعد بن معاذ نے کہا لیکن ایک چیز تو ضرور ہے، ہماری عبادتیں بڑی نہیں رہی، ریاضتیں بڑی نہیں، زکوٰۃ بڑی نہیں، حج بڑا نہیں، صدقات بڑے نہیں، نمازیں بڑی نہیں، ایک چیز ضرور ہے کہ میرے دل کے اندر لأحد من المسلمین غشا، کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے تنگی نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں۔ میرے دوستو ذرا سوچو، رمضان کے مہینے میں اگر تمہارے دل کے اندر کینہ رہ گیا، بغض رہ گیا ایک مسلمان بھائی کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ میں روتے رہو لیکن دل کی صفائی نہیں ہوگی، روتے رہو، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہا دو، لیکن تمہارے دل میں اگر کینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کینے، کسی صاحب نے کہا کہ اس دل کے اس کینے کو مدینہ نہیں بنا سکتا، اس کینے کو اگر محبت میں بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے دل سے نفرتیں ہٹا دو۔ تمہارے اصول اور ضابطے ہو سکتے ہیں، اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، لیکن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور احکام سے تم آزاد نہیں ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ تمہاری سوچ ضرور ہے، لیکن کیا تم ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے اسٹینڈرڈ اور اپنے اصول کی وجہ سے اللہ کے رسول کے احکامات کی تم نافرمانی کر رہے؟ رسول اعظم جن سے زیادہ کسی نے اذیتیں دیکھی تھی، رسول اعظم جن سے زیادہ کبھی کسی نے پریشانیاں دیکھی تھی، کیا رسول اعظم سے زیادہ کسی انسان کو بے عزت کیا جا سکتا تھا؟ جتنا لوگوں نے بے عزت کیا، کیا ان سے زیادہ آپ نے تکلیفیں جھیلی ہیں؟ کیا ان سے زیادہ آپ نے پریشانیاں اٹھائی ہیں؟ کیا ان سے زیادہ آپ کو آزمائشیں ملی ہیں؟ کیا آپ کو ان سے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں؟ آپ کبھی دیکھو رسول اعظم کی سیرت پڑھ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی اذیتیں پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی اپنے رسول سے کہتا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، معاف کیا کیجئے، درگزر کیا کیجئے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ ظرف ہو، یہ کلیجہ ہو، اس انسان کی زندگی میں بڑی کشادگی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس دن کی پریشانی سے بچا جس دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ، اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا، اور ہمیں قلب سلیم عطا کر۔ قلب سلیم کس کو بولتے؟ بے عیب دل، جس دل کے اندر کدورت کی انٹری نہیں ہو، جس دل کے اندر نفرت کی انٹری نہیں ہو، جس دل کے اندر عداوت کی انٹری نہیں ہو، جس دل کے اندر کسی طرح کی غلاظت کی انٹری نہیں ہو، ایسا دل جو صرف محبت کرنا جانتا ہو، ایسا دل جسے صرف شرافت آتی ہو، ایسا دل جسے صرف محبت کرنا آتا ہو، اور ایسا دل جس دل کے اندر صرف نرمی ہی نرمی ہو۔ اگر یہ نرمی ہوگی تب ایمان کی گرمی آپ کو نصیب ہوگی۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ رمضان تمہارے اوپر مہربان ہو، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر مہربان ہو، میرے دوستو دل کو صاف کر لو، اور دل کو ایسا صاف کرو کہ پھر اس کے بعد دل گندا نہ ہو سکے۔ جب دل کی یہ صفائی ہوگی تب محسوس ہوگا تمہیں زندگی میں کہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ 99% لوگوں کے ذہنی اور دماغی ہارٹلی پرابلم کا جو سب سے بنیادی اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ ہر آدمی جو ہائپر دکھائی دیتا ہے دل کی تنگی کی وجہ سے۔ اسی لیے کسی صاحب نے بڑا اچھا جملہ ایک جگہ لکھا تھا، کسی فلاسفر نے، کہ اگر تم زندگی کے مسائل کو، پرابلم کو اگر یہ چاہتے ہو کہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے تو زندگی کے مسائل کو اگنور کرو، اور جو آپشنز ہیں، جو تمہارے لیے راستے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ یعنی جدید زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پرابلمس ہیں انہیں ڈیلیٹ کیجئے، اور جتنے بھی آپشن ہیں اسے سیو کرتے جائیے۔ یہ زندگی کی کامیابی کا بہت شارٹ لیکن بہت مضبوط فارمولہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مبارک مہینے کی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے سینے کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ اے پروردگار عالم ہمارے دل کو سراپا محبت کا خوگر بنا دے۔ الہ العالمین ایسا ہمارے دل کو بنا دے کہ ہمارے جسم کے اعضاء جو حرکت کرے وہ محبت اور شرافت کے پیکر اور امین دکھائی دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔